آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں تاریخ کے ایک ایسے واقعہ کی طرف جہاں ایک طرف دنیاوی طاقت، بادشاہت، دولت اور اقتدار کا نشہ تھا، اور دوسری طرف اللہ کے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ایک طرف ایک ایسا بادشاہ جسے اپنی سلطنت پر اتنا غرور تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا، اور دوسری طرف ایک اکیلا انسان جس کے پاس نہ لشکر تھا، نہ حکومت، نہ دنیاوی طاقت، لیکن اس کے دل میں ایک ایسی طاقت تھی جس کے سامنے دنیا کی ہر طاقت بے بس تھی۔ وہ طاقت تھی ایمان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کم عمری میں ہی ہدایت، سمجھ اور حق کی پہچان عطا فرمائی۔ آپ ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں اللہ کو لوگ چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، پھر انہی بتوں کے سامنے جھکتے، ان سے مدد مانگتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال اٹھایا، جو خود تمہارے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے وہ تمہارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف پورا معاشرہ بت پرستی میں ڈوبا ہوا ہے، اور ایک نوجوان کھڑا ہو کر کہتا ہے، میرا رب صرف اللہ ہے۔ وہ اپنی قوم سے سوال کرتا ہے کہ تم ان چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان۔ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ پورے باطل نظام کو چیلنج تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا، بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ قوم کو سوچنے پر مجبور کریں۔ جب لوگوں نے پوچھا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا، حضرت ابراہیم نے انہیں سوچنے پر مجبور کیا۔ پھر وہ لوگ خود ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ بت بول نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ جب دلیل سامنے آ گئی تو باطل نے دلیل قبول کرنے کی بجائے طاقت کا راستہ اختیار کیا اور کہا گیا اسے جلا دو۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسری طرف آگ کا ایسا الاؤ جسے دیکھ کر انسان کا دل دہل جائے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب ابراہیم ختم ہو گئے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ جس اللہ کے لیے ابراہیم کھڑے ہیں وہ اللہ آگ کو بھی حکم دینے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ جو آگ جلانے کے لیے تیار کی گئی تھی اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم کے لیے نقصان دہ نہ رہی۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے، جب انسان اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے تو دنیا کی آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود بادشاہ کا مکالمہ قرآن میں واضح طور پر موجود ہے۔ نمرود نے کہا، میرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے توحید کی حقیقت بیان کی اور فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، تو اسے مغرب سے لے کر آ۔ بس یہ تھا وہ لمحہ جہاں نمرود کی زبان بند ہو گئی۔ قرآن مجید میں اس کا ترجمہ ہے، یعنی وہ منکر، حیران، مبہوت اور لاجواب ہو گیا۔ بادشاہ کے پاس فوج تھی، اقتدار تھا، حکومت تھی، لوگ اس کے سامنے جھکتے تھے، لیکن سورج، وہ اس کے حکم سے طلوع نہیں ہوتا تھا۔ ہوا اس کے حکم سے نہیں چلتی تھی، زندگی اس کے ہاتھ میں نہیں تھی، موت اس کے ہاتھ میں نہیں تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کا اپنا وجود بھی اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہا تھا، لیکن ایک سورج کے راستے نے اس کے غرور کو بے نقاب کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی دنیاوی ہتھیار نہیں تھا، ان کا ہتھیار تھا توحید، یقین اور اللہ پر بھروسہ۔ لیکن جب نمرود کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا کوئی جواب نہ رہا تو اس نے طاقت کا سہارا لیا۔ پوری قوم ایک شخص کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ حکم دیا گیا، لکڑیاں جمع کرو۔ لوگ ادھر ادھر سے لکڑیاں کاٹ کر لانے لگے، ایک لکڑی دوسری لکڑی، اور دیکھتے ہی دیکھتے لکڑیوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگ گیا۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی، آگ بھڑکنے لگی، شعلے بلند ہونے لگے، دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے، اور آگ اتنی شدید ہو گئی کہ لوگ خود اس کے قریب جانے سے خوف کھانے لگے۔ روایات میں آگ کی شدت کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ شعلے اتنے بلند تھے
کہ پرندوں کے لیے بھی اس کے اوپر سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا چاہتے تھے، لیکن سوال یہ تھا اتنی خوفناک آگ کے قریب جائیں کیسے؟ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، آگ کے شعلے آسمان کی طرف بلند ہو رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے موجود تھے۔ مشہور روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر شیطان نے انہیں مشورہ دیا کہ ایک ایسی مشین بنائی جائے جس کے ذریعے ابراہیم کو دور سے آگ میں پھینکا جا سکے، اور وہ مشین تھی منجنیق۔ چنانچہ منجنیق تیار کی گئی، ایک طرف آگ کا دیو ہیکل الاؤ اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قوم سمجھ رہی تھی اب ابراہیم کو اس آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ لوگ ایک حقیقت بھول گئے تھے، جس رب کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا، وہ اپنے خلیل کو کیسے بے سہارا چھوڑ سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کر آگ کی طرف پھینک دیا گیا۔ اچانک وہ ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ نمرود کا منصوبہ ناکام ہو گیا، اس کی آگ ناکام ہو گئی، اس کی طاقت ناکام ہو گئی، کیونکہ جب اللہ کسی کی حفاظت فرماتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ پیدا کر سکتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نمرود کے پاس حکومت تھی، طاقت تھی، لشکر تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو دنیا سمجھ رہی تھی کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا آگ نہیں جلاتی، اللہ جلاتا ہے، پانی نہیں ڈبوتا، اللہ ڈبوتا ہے۔ زندگی اور موت کا اختیار کسی بادشاہ کے پاس نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہی اس پورے واقعہ کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو تو آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، نقصان نہیں پہنچاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل میں اپنے رب پر بھروسہ کرنے والا بنائے، اور ہمیں حق بات کہنے، حق پر قائم رہنے اور ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی تاریخی اور اسلامی واقعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔